بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فدائی قبیلہ کے چند ایک منافق لوگوں نے اس وقت کے مشہور یہودی علموں کو اکٹھا کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ایسے سوال پوچھے جائیں کہ جن کا جواب ان کو ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ فدائی قبیلہ میں یہ اعلان کیا گیا کہ جو سب سے زیادہ مشہور عالم ہیں، جن کے پاس علم کا سمندر ہے، وہ لوگ آج سردار کے پاس حاضر ہوں۔ جب تمام بڑے یہودی عالم اکٹھے ہوئے تو فدائی قبیلہ کے سردار نے کہا کہ تم لوگ ایسے سوال بناؤ جن کا جواب سلطان کو نہیں آنا چاہیے۔ اگر سلطان کو جواب نہ آیا تو میں تم سب کے لیے الگ الگ جنت بنواؤں گا، جو تم منہ سے نکالو گے تمہارے لیے میں وہ پیدا کروں گا۔ تمام عالم بہت خوش ہوئے۔ اسی سردار کے محل میں ایک بوڑھی عورت کام کیا کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ سردار میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی۔ سردار نے کہا ابھی بڑھیا میری پوری بات ختم نہیں ہوئی، بے شک تم بھی ان کے ساتھ جاؤ گے۔ اگر تم میں سے کسی نے سلطان کو لاجواب کر دیا تو اس کے لیے دنیا میں ہی جنت بناؤں گا، اور دنیا کی ہر وہ چیز جو کہو گے وہ تمہیں مہیا کی جائے گی۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی شخص سلطان کو لاجواب نہ کر سکا تو تم سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ یہ کہہ کر سردار اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور یہ یہودی عالم اور ان کے ساتھ یہ بوڑھی عورت اسلام پر ریسرچ کرنے لگے کہ ایسے کون سے سوال تلاش کیے جائیں کہ جن کا جواب سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہ آئے۔ آخرکار ایک دن یہ سارے یہودی عالم اور یہ بوڑھی عورت سلطان کے عدالت میں پہنچ گئے اور سوال کیا کہ اے سلطان، آج ہمیں آپ سے چند سوال کرنے ہیں۔ اگر آپ ان کے جواب دے دیں تو ہم آپ کو مسلمانوں کا حقیقی سربراہ اور دین اسلام کو سچا مذہب مان لیں گے۔ سلطان کی یہ عادت تھی کہ آپ سے جب بھی کوئی کافر اسلام کے بارے میں سوال کرتا تو آپ اس کو ضرور اس کا جواب دیتے۔ پھر ایک یہودی عالم کھڑا ہوا اور سوال کیا کہ آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مائیں تھیں؟ یہ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں نے تلواریں نکال لیں کہ شاید یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے۔ لیکن سلطان نے اپنے سپاہیوں کو منع کیا اور کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ باندھ کر جواب دیا کہ سیرت صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماؤں کی تعداد 6 ہے، جن میں 3 شادی شدہ اور 3 غیر شادی شدہ تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑے زور و دبدبے سے کہا حقیقی ماں کے علاوہ اگر کوئی عورت کسی بچے کی پرورش اور دودھ پلائے تو وہ ایک اضافی ماں کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، جسے رضائی ماں یا دودھ پلانے والی ماں کہتے ہیں۔ اس عورت کے شوہر کو بچے کے باپ کا درجہ دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے بچے کو بھی اس بچے کی حقیقی بہن بھائیوں کی طرح سمجھا جاتا ہے، اور اس کی ان میں سے کسی سے شادی نہیں ہو سکتی اگر کسی عورت نے کسی بچے کے 2 برس کے ہونے سے پہلے اسے کم از کم 5 بار دودھ پلایا ہو۔ اسلامی قانون کے دیے ہوئے خصوصی حقوق کے تحت وہ اپنے دودھ کے رشتے سے اس بچے کی ماں بن جاتی ہے۔ دودھ پینے والا بچہ رضائی ماں کے دوسرے بچوں کا مکمل طور پر بہن یا بھائی سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا مذہب کسی دودھ پلانے والی ماں کو ایسا رتبہ نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائیوں کی تعداد 5 جبکہ رضائی بہنوں کی تعداد 2 تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس فصاحت و بلاغت سے بھرپور آواز نے یہودیوں کو حیران کر دیا۔ پھر ان یہودی عالموں نے ساتھ ہی بوڑھی عورت نے سوال کیا کہ اے سلطان، یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا؟ جب عورت نے یہ سوال پوچھا تو یہودی عالم بڑے خوش ہوئے کہ یقیناً اس کا جواب سلطان کو نہیں آئے گا، اور اس بوڑھی عورت نے بھی اسی لیے یہ سوال پوچھا کہ اس کا جواب تو سلطان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ پھر اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک روح والی آواز گونجی۔ سلطان نے نہایت ادب و احترام سے کہا اس کے بارے میں 3 مختلف روایات ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق 7 روز تک والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا۔ دوسری روایت کے مطابق 4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے 9 دنوں تک دودھ پلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کے بعد جس عورت نے سب سے زیادہ پہلے دودھ پلایا وہ حضرت صوبیہ تھیں۔
والدہ مائدہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو لہب کی باندی حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اس وقت وہ آزاد ہو چکی تھی، کیونکہ ابو لہب کو بھتیجے کی ولادت کی خبر حضرت صوبیہ نے جس وقت دی تھی اس وقت ابو لہب نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ اس کا صلہ ابو لہب کو بھی ملا، اسے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں تھوڑا سا پانی نصیب ہوگا۔ روایات میں ہے کہ جب ابو لہب مر گیا تو کسی گھر والے نے اس کو خواب میں برے حال میں دیکھا تو پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ اس نے جواب دیا، جب سے تم سے جدا ہوا ہوں سخت عذاب میں مبتلا ہوں۔ البتہ صوبیہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے۔ عربوں میں رواج تھا کہ نئے پیدا ہونے والے بچے کو خالص عربی سیکھنے اور دیہات کی پاک و صاف آب و ہوا میں مخلوط تہذیب سیکھنے کے لیے کسی گاؤں میں بھیج دیا جاتا۔ شرفۂ عرب میں جاری اسی دستور کے مطابق بنو سعد کی عورتیں شیر خوار بچوں کو مکہ آ کر تلاش کرتیں اور مخصوص اجرت و معاوضہ حاصل کرنے کی غرض سے انہیں لے کر جاتیں۔ جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حسب رواج بنو سعد کی خواتین مکہ آئیں، جن میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھیں۔ تمام خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خستہ حالت اور آپ کی یتیمی کو دیکھ کر انکار کر دیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اللہ سے کی برکت کی امید لگا کر اس یتیم کو لے لیا، جو در حقیقت یتیم نہیں بلکہ در یتیم تھے۔ اس مولود کے مبارک ہونے کا احساس حلیمہ ان کے شوہر کو اسی وقت سے ہونا شروع ہو گیا جس وقت انہوں نے ان کو گود لیا۔ چنانچہ اگلے ہی دن ان کے شوہر نے اپنی احساسات کا ان الفاظ میں اظہار کیا کہ اے حلیمہ، خوب جان لو بے شک تم نے ایک بہت ہی مبارک اور بابرکت بچے کو لیا ہے۔ غزوہ حنین پر ایک دفعہ یا رہانہ مقام پر حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اچانک ایک عورت آئی جن کے لیے نبی پاک خود کھڑے ہو گئے اور اپنی مبارک چادر زمین پر بچھائی، اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ صحابی رسول ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں۔ حضرت حلیمہ کی وفات مدینہ میں ہوئی اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری رضائی ماں حضرت ام فروہ تھیں۔ ابھی سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا بیان جاری رکھے ہوئے تھے کہ وہ بوڑھی یہودی عورت بولی کہ سلطان یہ بتائیے کہ وہ کون سی 3 عورتیں ہیں جنہوں نے کنوارے پن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا؟ یعنی کہ وہ کنواری تھیں، ان کی شادی تک نہیں ہوئی تھی تو ان کی چھاتیوں میں دودھ بھی آ گیا، اور ان کا نام کیا تھا؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی، تم تمام یہودی مرد و خواتین اگر جان جاؤ تو تم لوگ اس ساری دنیا کو لٹا دو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کو، ان کی اداؤں کو اپنا لو۔ پھر سلطان نے کہا کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو سلیم کی 3 کنواری لڑکیوں نے بھی دودھ پلایا۔ انہوں نے اپنا سینہ جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لگایا دودھ جاری ہو گیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، اور اتفاق یہ کہ ان تینوں کا نام عتقہ تھا۔ بے شک یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے معجزوں میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ یہ سنتے ہی وہ یہودی عورت سجدے میں گر گئی اور بڑے مجمع میں کہنے لگی کہ میری جتنی عمر گزری ہے سب فضول تھی۔ در حقیقت اصل مذہب دین اسلام ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حرف بحرف درست ہے۔ میں دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کرتی ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ تمام یہودی عالم جو اس بوڑھی عورت کے ساتھ آئے تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور سلطان کے سامنے بھرے مجمع میں کہنے لگے کہ آپ سب لوگ گواہ ہو جاؤ گے، ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اور سلطان نے انہیں کلمہ پڑھایا تو ایک یہودی عالم بولا کہ اگر فدائی قبیلے کا سردار ہماری گردنیں اڑا بھی دے تو اب ہمیں پرواہ نہیں، کیونکہ ہماری زبان پہ یہ کلمات ادا کرتے ہی ہمیں وہ سکون میسر ہوا ہے جو زندگی ساری کبھی نہیں ہوا۔ آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر گردن کٹانے کو تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ والسلام۔